حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آخرت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے جب مرنے کا وقت قریب آیا اور وہ سمجھا کہ اب میں نہیں مروں گا، تو اس کے 3 بھائی تھے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو پہلے بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت کیا ہے، اب تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں بچ سکوں گا، تو آپ میری کیا مدد کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب میرے سے تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد ایک ذرے کی بھی امید مت رکھنا۔ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔ اس کے بعد والا جو بھائی تھا اس نے اس کو بلایا، اس سے کہا بھائی دیکھ رہا ہے آپ، بڑے بھائی نے تو یہ کہہ دیا، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو غسل دوں گا، کفن دوں گا، مسجد میں لے جاؤں گا، جنازہ پڑھواؤں گا، قبرستان تک لے جاؤں گا، قبر کے اندر اتار دوں گا، اوپر مٹی ڈالوں گا، تختے رکھوں گا، پھر میرا آپ کا تعلق ختم۔ یہ بھی پورا ساتھ تو نہیں دے رہا۔ پھر چھوٹے بھائی سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ اور اس بندے کی عادت یہ تھی، آپ نے یہ بھی بیچ میں سمجھایا کہ وہ بڑے بھائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس کے بعد وہ دوسرے بھائی کو، اور چھوٹے بھائی کو تو کبھی پوچھتا نہیں تھا۔ اب وہ ایک قوم نے یہ سنا کہ ہم سے سابقہ قوم پر اس طریقے سے عذاب آیا تھا، برباد ہوئی تھی، انہوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنا ڈیفینس کیا کہ ہم پر اس طرح سے عذاب نہ آئے، جیسے قوم سمود نے کیا۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہمارے قریب بسنے والی قوم عاد جناب بڑی ترقی یافتہ تھی، لیکن بس جناب ان کی اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ جناب ہوا اگر تیز چل پڑے تو پھر ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ بھئی وہ اس لیے برباد ہو گئے تو تیز ہوا سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، تو لہذا ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو جب ہوا کسی بھی وقت دن میں یا رات میں جب بھی تیز چلے تو ہمارے پاس تیز ہوا سے بچنے کے لیے ذرائع ہونے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا، حتیٰ کہ اس میں جو ان کے سونے کے بیڈ تھے جس پر وہ لیٹتے تھے، بیٹھنے کے صوفے تھے، وہ بھی پتھروں کے بنائے۔ جب ایسی محفوظ جگہیں انہوں نے بنائی کہ جب ہوا تیز چلے گی ہم یہاں آ جائیں گے اور ہوا کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، یہ انہوں نے ڈیفینس کیا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان پر اللہ کا ہوا بھی تیز کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کی ہوا کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن یہ اللہ نے ان پر ان کی حماقت کو ظاہر کیا کہ اللہ کے عذاب کی کوئی ایک شکل تو نہیں۔ دیکھیں نمرود پر اللہ کا عذاب آیا، کوئی ہوا چل، کوئی لاؤ لشکر ہے، ایک مچھر جو ہے وہ اس کی ناک میں داخل ہو گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مچھر بھی لنگڑا تھا۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تو ایک دوست آئے، کہا کہ جی کیسے پتا چلا کہ وہ مچھر لنگڑا تھا؟ میرے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی 1400 سال ہو گئے، تو اب یہ 1400 سال اور 4000 وہ آپ لگائیں تو 5400 سال ہو گئے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن
آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں جیسے آج کل ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، وہ ایک اپنی جدید تحقیق کے سہاروں سے اپنی تحقیق کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اس وقت جو اس کے سر میں تکلیف ہو رہی تھی تو اس تکلیف کے حساب سے ان اطباء نے بتایا کہ یہ مچھر ہے اور ایک ٹانگ بھی اس کی نہیں ہے، اگر وہ ٹانگ اس کی ہوتی تو پھر تو آپ کو تکلیف اور زیادہ شدید ہوتی، لیکن ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود بھی اس مچھر نے نمرود کی رات اور دن کی نیندیں حرام کر دی تھی اور اسے ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دی۔ آپ دیکھیں مچھر وہ بھی لگڑا، ہوا تو بہت بڑی طاقت ہے ہوا کے اندر، لیکن اللہ نے پھر قوم سمود کے اوپر ہوا کا عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کے اوپر یہ زلزلہ آ گیا اور ایک چیخ آئی، چیخ نے ان کے جناب دماغ کی نسیں پھاڑ کے رکھ دی، اور زلزلے نے ان کی وہ ساری عمارتیں، پہاڑ جو انہوں نے تراشے تھے وہ سارے کے سارے ہلا دیے، اور جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ تو اب قرآن پاک نے جو یہ آج آخری آیت ہے، یہ آیت نمبر 102 ہے، جس میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کی گرفت اسی طرح آتی ہے جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ ظلم اور ستم کے اوپر اتر آئے۔ إِنَّا أَخْذَهُ، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے علیم، بڑی دردناک بھی ہے اور شدید، بڑی سخت بھی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیتیں ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی میں کہیں کوئی ظلم کا پہلو ہو۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ایک مہلت ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے انسان بچ جائے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے انسان بچ جائے۔ اور یہ فکر کن لوگوں میں پیدا ہوگی؟ قرآن کریم میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان واقعات میں اور اللہ کی ان باتوں میں عبرت اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں آخرت کے عذاب کا ذرا بھی کوئی خوف ہے۔ آخرت کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں تو آپ دیکھیں لوگوں میں آسائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں ہم پورا تقریباً آدھا پاکستان جو ہے وہ سیلاب اور بارشوں کی لپیٹ میں آیا ہے۔ لیکن دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو تکلیف میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے دیکھا لوگوں نے مدد کی اور جناب ایثار کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، 10 بندے اور آ جاتے ہیں، ایک بندے نے آ کر دھکا دیا، کھڈے میں گرایا، 2-4 اور آئے، ہاتھ دے کر باہر نکال دیا۔ لیکن مسئلہ تو ہوگا جب کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، اب وہاں تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آخرت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے جب مرنے کا وقت قریب آیا اور وہ سمجھا کہ اب میں نہیں مروں گا، تو اس کے 3 بھائی تھے، اس نے اپنے بڑے بھائی کو پہلے بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت کیا ہے، اب تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں بچ سکوں گا، تو آپ میری کیا مدد کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب میرے سے تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد ایک ذرے کی بھی امید مت رکھنا۔ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا۔
اس کے بعد والا جو بھائی تھا اس نے اس کو بلایا، اس سے کہا بھائی دیکھ رہا ہے آپ، بڑے بھائی نے تو یہ کہہ دیا، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو غسل دوں گا، کفن دوں گا، مسجد میں لے جاؤں گا، جنازہ پڑھواؤں گا، قبرستان تک لے جاؤں گا، قبر کے اندر اتار دوں گا، اوپر مٹی ڈالوں گا، تختے رکھوں گا، پھر میرا آپ کا تعلق ختم۔ یہ بھی پورا ساتھ تو نہیں دینا۔ پھر چھوٹے بھائی سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ اور اس بندے کی عادت یہ تھی، آپ نے یہ بھی بیچ میں سمجھایا کہ وہ بڑے بھائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس کے بعد وہ دوسرے بھائی کو، اور چھوٹے بھائی کو تو کبھی پوچھتا نہیں تھا۔ اب وہ چھوٹے بھائی نے اس کو بولا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کچھ ہوا میں آپ کے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا، قبر میں بھی آپ نے اکیلا لے جاؤں گا۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ اب کون سا بھائی زیادہ اچھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھائی اچھا ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا۔ اب یہ بندہ تو اس بھائی کو زندگی میں کوئی نہ عزت دیتا تھا نہ اہمیت دیتا تھا، وہ بھائی اتنا وفادار ہے کہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، اور جن کے پیچھے بھاگتا تھا، جن کی ناراضیوں پر اپنی خوشیاں چھوڑ دیتا تھا، انہوں نے تو اس کو، ایک نے کہا کہ آنکھ بند ہوگی تعلق ختم، دوسرے نے کہا قبر تک ساتھ جاؤں گا، مٹی ڈالوں گا، تعلق ختم۔ صحابہ حیران تھے یہ کیا، آپ کس کا واقعہ سنا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس آدمی کا واقعہ ہے، یہ جو بڑا بھائی ہے یہ دنیا کا مال ہے، یہ جیسے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے مال کا تعلق ختم، آپ کا اس مال پہ کوئی اڈر حکم نہیں چل سکتا، اب آپ اس میں سے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے، ختم ہو گیا۔ اور یہ دوسرا بھائی وہ رشتہ دار ہے جو انسان کو نلاتے دھلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ اور یہ تیسرا بھائی نیک عمل ہے، جو عمل ہے انسان کا، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ یہ آدمی دنیا کی زندگی میں مال کمانے پر جائز ناجائز تمام حدود پار کر جاتا ہے، اور رشتہ داروں کو اہمیت دینے کے لیے جناب ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ان کو راضی کرتا رہتا ہے، بعض جگہ پر ان کے پاؤں جا کے پکڑتا ہے، ان کو بھی اہمیت دیتا ہے، لیکن عمل کی طرف توجہ نہیں دیتا جو ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ عمل پر توجہ وہ دے گا کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، یار وہاں تنہائیاں ہوگی، وہاں اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو وہ آج مال بھی کمائے گا تو اللہ کی رضا کے لیے کمائے گا، ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے گا، رشتہ داروں کو عزت دے گا، اللہ کے لیے دے گا، ان سے پہنچنے والی تکلیف کو اگنور کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، اس کی غرض دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اب اس پر وہ اجر اور ثواب پائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ اگر رشتہ دار بھی اس کے خلاف باتیں بنائیں گے، اس پر یہ صبر کرے گا، اس کا بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا